السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 68 جامع ترمذی کی حدیث میں آیا ہے، سیدنا عمار بن عمیر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کی خاطر رکھ دیا گیا۔ میں بھی وہاں پہنچا تو لوگ کچھ خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے ایک سانپ دیکھا جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے نتھروں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر شور مچا، وہ آیا وہ آیا۔ سیدنا عمارہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل کیا۔ جامع ترمذی 3780 قال امام الترمذی و شیخ البانی اسنادہ صحیح۔ بھائیو، آپ نے کربلا کا جائزہ بھی لیا، امام حسین کی شہادت بھی دیکھی، سر مبارک کے ساتھ ابن زیاد کا گستاخانہ عمل بھی دیکھا جو کہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ہم نے پیش کر دیا۔ اب انتقام کربلا شروع ہوا چاہتا ہے، جس میں جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ جب ابن زیاد ملعون کا سر وہاں رکھا گیا، مختار ثقفی نے جب کربلا کا بدلہ لیا، انتقام کربلا جسے کہا جاتا ہے، تو کوفے کی اسی مسجد میں جہاں حسین ابن علی کا سر مبارک پیش کیا گیا، وہاں اب ابن زیاد کا سر پڑا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ معجزہ، جس میں کہ ایک سانپ کو اللہ نے بھیجا جو کہ لوگوں کے سامنے عبرت پیش کرتا ہے کہ اس کے نتنوں سے گھس کر اس کے سر کے اندر تھوڑی دیر بیٹھا اور اس نے یہ عمل 2 یا 3 مرتبہ کیا، راوی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہی ان لوگوں کے بیچ میں یہ ثابت کر دیا کہ حسین کی عظمت کیا تھی اور حسین کا قتل کرنے والے کس حد تک اللہ کے نزدیک اور دنیا والوں کے نزدیک ذلیل و رسوا ہوئے۔ ابو مخلص نامی ایک جو ابن زیاد کا کلرک تھا، جو محلات میں بادشاہوں کی کرسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو کہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اس ابو مخلص نے جب ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زبیر کے بیٹے منذر بن زبیر بیٹھے تھے محل کے اندر، اور ابو مصلف نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ حسین ابن علی کا سر اس محل میں اس تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ اس محل کی اسی تخت کے اوپر ابن زیاد بیٹھا تھا تو حسین کا سر آیا۔ پھر اسی تخت کے اوپر مختار ثقفی بیٹھا تھا تو ابن زیاد کا سر آ گیا، اور آج منذر بن زبیر بیٹھا ہے تو مختار کا بھی سر آ گیا۔ یہ سروں کو کاٹ کاٹ کر پھرانا یہ معاویہ بن سفیان کے دور میں ہی شروع ہوا، اور معاویہ کے دور میں ہی عمار یاسر کا سر کاٹ کر لشکر میں پھرایا گیا، اور عمر بن حمق کا سر کاٹ کر پوری سلطنت میں پھرایا گیا۔ اس کے بعد تو یہ رسم ہی بن گئی۔ ظالموں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ رسول اللہ کے نواسے کا سر کاٹ کر کوفے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ تو بخاری میں موجود ہے۔ پھر کوفے سے شام لے جایا جا رہا ہے یزید کے دربار میں، اور افسوس کہ یہ سب وہ کلمہ گو تھے جو کہ رسول اللہ کا نام لے کر اذانیں دیتے اور کلمہ پڑھتے اور نمازوں میں اللہ اور اس کے رسول کی ثنا کرتے، اور اپنی نمازوں میں رسول اللہ اور ان کی آل پر درود پڑھتے اور آل کو ہی ذبح کر کے ان کے سر نیزوں پر لگائے پھرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت معاویہ کی
بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ امت سے وہ حریت چھین کر امت کو کیسریت کی طرف دھکیل دیا، اور یزید جیسے ملعون کو صحابہ کرام کے اوپر مسلط کر دیا، جس سے کہ حضرت حسین نے اس غبی اور اس فاسق فاجر کی بیعت نہ کی، تو اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ رسول اللہ کی آل ہے، اور یزید نے یہ سارا کارنامہ کروایا ابن زیاد کے ذریعے، اور معاویہ بن سفیان کی اس بہت بڑی غلطی کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قاتلین اس حضرت حسین اور ان کے مقرر کرنے والوں پر، ان کے اس پر عمل پر خوش ہونے والوں پر، اور اس میں ہر وہ انسان جس نے قاتلین عثمان حضرت حسین میں حصہ لیا، ان پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اسفل سافلین اور نار الحامیہ میں داخل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔